آپ سب یہ فرمائیے گا کہ قدرتی آفات کی جب بات ہوتی ہے تو جس میں نے پہلے عرض کیا اپنے انٹرو میں، دو انتہائیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک لبرل طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کے ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سسٹم کا بگاڑ ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ایک طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق اور مالک ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے بندوں کو تنبیہ کی، جھنجھوڑا کہ عذاب اکبر کی بات بھی قرآن پاک میں کی گئی اور عذاب ادنا کی بات بھی کی گئی. عذاب اکبر آخرت کا اور عذاب ادنا دنیا کا، میں ان کو جھنجھوڑوں گا اور انہیں آزماؤں گا. تو یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، یہ قدرتی آفات کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی پکڑ ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے ایک سسٹم ہے اس کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسامہ بخاری صاحب، مجھے آپ کے اس پروگرام میں شریک ہو کر خوشی محسوس ہو رہی ہے. شکریہ، آپ تشریف لائے. بخاری صاحب، یقیناً یہ دو انتہائیں ہیں، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک جانب انتہا ہے اور دوسری جانب انتہا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بے شک، اور اس کا سبب قریبی سبب ہو یا اس کا سبب بعید ہو، ہمارے اعمال ہوتے ہیں. بے شک، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے. بے شک. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. بالکل. جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کرتوت ہوتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے جو کسی مصیبت، کسی آفت کی صورت میں تم پر آ پڑتا ہے. جی. اور ابھی تو یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سے گناہوں کو، گناہ گاروں کو معاف کرتا رہتا ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ لوگوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے فوری گرفت کرنے لگ جائے جی، تو زمین پر چلتا پھرتا کوئی جاندار نظر نہ آئے. تو اللہ بہت کچھ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن جب گناہ حد سے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ کسی نہ کسی صورت میں گرفت فرماتا ہے. سبحان. اچھا، یہ کہنا کہ یہ ایک فطری اور قدرتی پروسیس ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ سورہ احقاف میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا قوم عاد کا. جی. کہ جب عذاب آ رہا تھا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، اللہ، تو کہنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش ہے، برساؤ بادل ہے، برسے گا، جل تھل ایک ہو جائے گا اور خوب فصلیں ہوں گی. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب وہ آ گیا تو کیا تھا، وَرِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ ایک طوفان تھا، ایک آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا. اس کے بعد جو فرمایا وہ قابل غور ہے. جی. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. وہ طوفان، وہ آندھی ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ رہی تھی اپنے رب کے حکم سے. اللہ. بِأَمْرِ رَبِّهَا. تو یہ طوفان، آندھیاں، زلزلے، یہ سیلاب، جو کچھ بھی آتا ہے از خود نہیں ہوتا، اس کائنات کا مالک اس کی اجازت سے اور اس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. بے شک، بے شک. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. بالکل صحیح. اپنے اعمال کا جائزہ لیں، پھر دیکھیں کہ کیا سزا، یہ سزا ہے آزم. کیوں قرآن مجید نے دونوں طرح کی چیزیں بیان فرمائی ہیں. جہاں مشرکین کا ذکر ہے وہاں بھی سزا کا ذکر ہے، اور مومنین کے لیے بھی فرمایا کہ ہم یہ کبھی ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں. تو کافروں کے لیے ایک ہی چیز ایک پہلو سے دیکھیں تو وہ سزا ہوتی ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیں جی تو وہ آزمائش ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپریشن ہو رہا ہے، جسم تو کاٹا جا رہا ہے، لیکن کسی کے لیے ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے،
اور کسی کے لیے ہاتھ کاٹنا اس کی آپریشن اس کی صحت کے لیے ہوا کرتا ہے. تو کافروں کے لیے کچھ چیزیں سزا بن جاتی ہیں، لیکن مومنین کے لیے وہ ابتلا ان کے لیے ایک جھنجھوڑ ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے. آپ صاحب آپ نے یہ نقطہ بیان کیا، اور یقیناً آپ نے جو گفتگو کا رخ دیا ہے وہ یقیناً ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ یہ واقعی ہی جو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے عرش والے کی مرضی سے ہوتا ہے. یہاں پہ تو ایک پتہ بھی عرش والے کی مرضی سے نہیں ہل سکتا. تو یقیناً رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں آپ صاحب، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں صحیح چیزیں پائی جاتی ہیں، امر بالمعروف کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تو روکا جاتا ہے؟ ہم تو آواز بند کرتے ہیں دین کی، ہم نے تو مساجد کے سپیکرز کو بند کر دیا کہ خیر کی آواز جو کہیں تک پہنچ نہ سکے. اور جو دوسری بات تھی وہ نہیں منکر کی، ہم نے برائی سے روکنا کیا تھا، یا برائی کو فروغ دیا جاتا ہے، فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ آسانی کے ساتھ جو اپنے ٹارگیٹس کو پورا کرتے ہیں، اور جو اصلاح کی بات کرنے والے ہوں، جو لوگوں کو قریب لانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لانے والے ہوں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں. تو پھر کیا یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو آزمائشیں آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، تو یہ پھر اس کے اسباب اور وجوہات کے اوپر غور کیا جائے تو آپ پھر اس کے اسباب اور وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بخاری صاحب، اسباب تو خود ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی پاداش ہے جو کچھ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کو ہم ایک یعنی اپنی حصی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات سر میں درد ہوتا رہتا ہے، انسان کو گولی کھا لیتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن جب اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر تو کینسر ہو گیا ہے. بس یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے، لیکن اندر ہی اندر لائف سٹائل ہے، لیکن اندر ہی اندر گناہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم پر عذاب اور وبال بن کر نازل ہوتا ہے. تو یہ آپ نے درمیان میں ایک بات کہی لاؤڈ سپیکر کی، تو یہ معاملہ بڑا ڈینجرس ہے. لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن کسی سلیقے سے جو آس پاس رہنے والوں کے لیے عذاب نہ بن جائے. یہ بھی ایک عذاب ہے. یعنی یہ نوائز پولوشن، وہ اسی کا تو نام ہے. اب نوائز پولوشن میں صرف گاڑیوں کے سائرن اور ہارن نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی تو ایک شامل ہے. اندر 50 آدمی بیٹھے ہیں مسجد میں، اور اوپر 10 سپیکر لگے ہوئے ہیں جو پورے محلے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے. تو ہر چیز میں جب آپ حد کراس کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی سزا وہ ملتی ہے. چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹی سزا. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر ہو، انفرادی زندگی میں بھی یہ پکڑ آتی ہے. اچھا، میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ عرض کر دیتا ہوں. حلیۃ الاولیاء میں اور اسماء الرجال کی کتابوں میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہماری تاریخ کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، جن کا تعبیر رؤیا کے حوالے سے بڑا نام ہے. تو آخری ایام میں وہ ایک مقروض ہونے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے، اور اس قرض کا ایک پس منظر تھا، انہوں نے 40,000 درہم میں کوئی غلہ خریدا. لیکن جب خرید چکے تو پتہ چلا کہ یہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ تھی. انہوں نے صدقہ کر دیا یا چھوڑ دیا اسے. تو جس کی رقم تھی وہ رقم نہیں دے پائے، تو اس نے کیس کر دیا اور ان کو اٹھا کے قید کر دیا گیا. اس موقع پر فرمایا کہ میں نے سوچا آخر کیا مجھ سے گناہ ہوئی. تو کہنے لگے مجھے یاد آیا کہ 40 برس پہلے میں نے کسی شخص کو حقارت سے کہا تھا، یا مفلس، او کنگلے، یا فقیر، او فقرے. یہ آج مجھے اس کی سزا ملی ہے کہ میں خود مفلس ہو کر جیل میں پڑا ہوں. تو کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی سزا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی قریبی یا بعیدی سبب انسان کا اپنا عمل ہوا کرتا ہے. تو ایسے مواقع پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، انفرادی سطح پر بھی
اور اجتماعی سطح پر بھی بالکل ٹھیک کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں ہمارے ہی تو اپنے اعمال کو ہمیں درست کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی، سورہ اعراف میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ اکبر. تو ہم نے انہیں پکڑا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو دو چیزیں اس میں آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یہ جو گرفت ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی رنگ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں، اور دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں تو اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہوا کرتے ہیں، وہ ایمان ہے اور تقوی ہے. بالکل صحیح. اسی میں سورہ نساء میں غالباً سورہ مائدہ میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ، یعنی یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا جا رہا، اگر یہ تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تو اللہ آسمان سے بھی ان پر رزق اتارتا اور زمین کے خزانے بھی ان کے لیے نکال باہر کرتا. بالکل صحیح. تو معلوم اب یہ دیکھیں نا تورات اور انجیل ان سے یہ فرمایا گیا. بالکل صحیح ہے. تو جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج تو حالات ہمارے سامنے ہیں، رزلٹ ہمارے سامنے، جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعراض کا نتیجہ ہے. بالکل صحیح ہے.